بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ قرآنی مناظر کا 22واں حصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ اللہ کی مغفرت اور اجر عظیم کن مردوں اور کن عورتوں کے لیے ہے، ان کے کیا اوصاف ہوتے ہیں، ذیل کی تصویر میں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اطاعت کرنے والے اور اطاعت کرنے والیاں، ایمان لانے والے اور ایمان لانے والیاں، فرما برداری کرنے والے، فرما برداری کرنے والیاں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، ثابت قدم رہنے والے اور ثابت قدم رہنے والیاں، فروتنی اختیار کرنے والے اور فروتنی اختیار کرنے والیاں، خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور اپنی حفاظت کرنے والیاں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ حضرت زینب سے اللہ نے رسول پاک کا نکاح کس طرح کتنے اہتمام کے ساتھ فرمایا، کہا جب تم اس سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تم نے بھی انعام کیا یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو رو کے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور تم دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم اس سے ڈرو۔ تو جب زید نے اس سے اپنا رشتہ کاٹ لیا تو ہم نے اسے تم سے بیاہ دیا کہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں جبکہ وہ ان سے اپنا تعلق کاٹ لیں کوئی تنگی باقی نہ رہے، اور اللہ کا فیصلہ پورا ہو کر رہنا تھا۔ انسان نے امانت کا بوجھ اٹھایا، اس کا بھی منظر دیکھیں کہ ہم نے امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈرے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ بے شک وہ ظلم کرنے والا اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والا ہے۔ تاکہ اللہ منافقوں اور منافقات اور مشرکوں اور مشرکات کو سزا دے اور مومنوں اور مومنات کو اپنی رحمت سے نوازے، اللہ غفور اور رحیم ہے۔ حضرت داؤد کو اللہ نے کیسے کیسے فضل سے نوازا، مشاہدہ کریں۔ فرمایا ہم نے داؤد کو اپنے خاص فضل سے نوازا، اے پہاڑوں تم بھی اس کے ساتھ تسبیح میں شرکت کرو، ساتھ میں پرندے بھی، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور ان کے جوڑ پیوستہ رکھو، اور نیک کام کرو جو تم کرتے ہو میں دیکھتا ہوں۔ حضرت سلیمان کی سلطنت کی شان اور جنوں کی بے بسی کے مناظر دیکھیں۔ فرمایا ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، اس کا جانا بھی مہینے بھر کا ہوتا اور آنا بھی مہینے بھر کا ہوتا، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور جنات بھی اس کے لیے مسخر کر دیے جو اس کے رب کے حکم سے اس کے حضور خدمت کرتے رہے۔ جو ان میں سے ہمارے حکم سے سرتابی کرتا تو ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھاتے، وہ اس کے لیے وہ کچھ بناتے جو وہ چاہتا، محرابیں، مجسمے، حوضوں کے مانند لگن اور اپنی جگہ جمی رہنے والی دیگیں۔ اے آل داؤد شکر گزاری کے طور پر عمل کرو، میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہی ہیں۔ فرمایا کہ جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو ان کو اس کی موت سے آگاہی نہیں کی مگر زمین کے کیڑے نے جو اس کے عصا کو کھاتا تھا۔ پس جب وہ گر پڑا تو جنوں کی حقیقت واضح ہو گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ اہل سبا پر اللہ کی نعمتیں، ان کی ناشکری اور پھر اس ناشکری کا انجام، یہ سب عبرت کی نگاہ سے دیکھنے کی چیز ہے۔ فرمایا کہ اہل سبا کے لیے ان کے مسکن میں بہت بڑی نشانی تھی، دہنے بائیں دونوں جانب باغوں کی قطاریں، اپنے رب کے بخشے ہوئے رزق سے لطف اندوز ہو اور اس کے شکر گزار رہو۔ لیکن انہوں نے سرتابی کی تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے باغوں کو دو ایسے باغوں سے بدل دیا جن میں بدمزہ پھل والے درخت اور جھاؤ اور بیری کے کچھ جھاڑیاں رہ گئیں۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی، اور ہم جیسے کو تیسا بدلہ ناسپاسوں ہی کو دیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں سر راہ بستیاں بھی آباد کی اور ان کے درمیان سفر کی منزلیں ٹھہرا دیں، ان میں کئی کئی رات اور دن بے خوف و خطر سفر کرو، لیکن انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفروں میں دوری پیدا کر دے، اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو ہم نے ان کو افسانہ پارینہ بنا دیا اور ان کو بالکل تتر بتر کر چھوڑا۔ دنیا میں کچھ لوگ ناحق بڑے بن جاتے ہیں اور کچھ ناحق
اپنی نکیل ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک عبرتناک منظر۔ فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں نہ تو ہم قرآن پر ایمان لانے کے اور نہ اس چیز پر جس کی وہ آگے کو خبر دے رہا ہے، اور اگر تم اس وقت کو دیکھ پاتے جبکہ یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، ان کی آپس میں تو تکار ہو رہی ہوگی۔ دبائے گئے لوگ بڑے بنے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آئے ہوتے۔ بڑے بنے لوگ دبائے گئے لوگوں سے کہیں گے کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی؟ بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ اس پر دبائے گئے لوگ بڑے بنے لوگوں سے کہیں گے کہ بلکہ تمہاری رات دن کی سازشیں تھیں، جبکہ تم ہمیں سمجھاتے تھے کہ ہم اللہ کا کفر کریں، جبکہ تم ہمیں سجاتے تھے کہ ہم اللہ کا کفر کریں، اس کے شریک ٹھہرائیں۔ اور وہ دلوں میں نادم ہوں گے جب عذاب کو دیکھیں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈالیں گے، یہ اسی کا بدلہ پائیں گے جو وہ کرتے رہے تھے۔ دیکھیں کہ ہوائیں اللہ کے حکم کی کس طرح تابع ہوتی ہیں۔ ایک زبردست منظر۔ فرمایا اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو تو وہ ابھارتی ہیں بادلوں کو، پھر ہم ان کو ہانکتے ہیں خشک زمین کی طرف، ہم اس سے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ نئی زندگی دیتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کو از سر نو زندہ ہو کر اٹھنا ہے۔ اللہ کی قدرت اور اس کے علم کا مشاہدہ ہم اپنی ذات میں کس طرح کر سکتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی بوند سے، اور پھر تم کو جوڑے جوڑے بنایا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور کسی کو جو عمر ملتی ہے اور جو کچھ اس میں سے گھٹتا ہے وہ کتاب میں درج ہے۔ یہ سب اللہ کے لیے آسان ہے۔ دریاؤں میں خدا کی قدرت کے مناظر دیکھیں۔ فرمایا اور دونوں دریا یکساں نہیں ہیں، ایک شیریں پیاس بجھانے والا پینے کے لیے خوشگوار ہے، اور ایک کھاری کڑوا ہے، اور تم دونوں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور زینت کی چیزیں نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو اس میں پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل حاصل کرو اور تاکہ شکر گزار بنو۔ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ باطل معبودوں کی بے بسی اور بے اختیاری بھی دیکھیں۔ فرمایا وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک گردش کرتا ہے ایک معین وقت کے لیے۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، رہے وہ جن کو تم پکارتے ہو تو ذرہ برابر کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ اگر تم ان کو پکارو گے تو تمہاری فریاد نہیں سنیں گے، اور اگر سنیں گے بھی تو تمہاری فریاد رسی نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے، اور ایک خبیر کی طرح کوئی دوسرا تمہیں آگاہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی کائنات میں پھیلے ہوئے رنگوں پر غور کریں۔ فرمایا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کر دیے، اور پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ مختلف رنگوں کی دھاریاں ہیں، اور بجنگ کالی بھی، اور انسانوں، جانوروں اور چوپایوں کے اندر بھی مختلف رنگوں کے ہیں۔ اسی طرح اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ بھلائیوں میں پیش پیش رہنے والے کیسے عیش میں ہوں گے قیامت کے دن دیکھیے۔ فرمایا ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کیا، بے شک ہمارا رب غفور و شکور ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے اس اقامت کے گھر میں اتارا، اس میں نہ ہمیں کوئی کلفت پہنچتی ہے اور نہ کبھی تکان لاحق ہوتی ہے۔ لیکن کفر کرنے والوں کا انجام دیکھیں۔ فرمایا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ ان سے عذاب بھی کچھ ہلکا کیا جائے گا، اور وہ اس میں واویلا کریں گے اے ہمارے رب ہم کو اس سے نکال، اب ہم نیک عمل کریں گے، جو ہم کرتے تھے وہ نہیں کریں گے۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی؟ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی کہ جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہے کر لے؟ اور تمہارے پاس آگاہ کرنے والا بھی تو پہنچا تھا، تو اب چکھو، ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ایک نافرمان بستی کی مثال جہاں 3 رسول آئے، اور ایک مرد حق کی ہمت و جرأت کا خوبصورت منظر۔ فرمایا ان کو بستی والوں کی مثال سناؤ، ان کے پاس رسول آئے، ہم نے 2 رسول بھیجے تو انہوں نے جھٹلا دیا، تو ہم نے ایک تیسرے سے انہیں قوت بخشی، انہوں نے کہا ہم تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ لوگوں نے جواب دیا تم تو بس ہمارے ہی جیسے بشر ہو،
اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم لوگ بالکل جھوٹ بول رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب گواہ ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول ہو کر آئے ہیں اور ہماری ذمہ داری بس واضح طور پر پہنچا دینے کی ہے۔ لوگوں نے کہا ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور تم کو ہمارے ہاتھوں بڑا دکھ پہنچے گا۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے اور تم دھمکی دے رہے ہو اس پر کہ تمہیں یاد دہانی کی گئی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ تم تو حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص بھاگا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر بھی ہیں، اور میں کیوں نہ بندگی کروں اس ذات کی جس نے مجھ کو پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس کے سوا دوسروں کو معبود بناؤں؟ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو نہ ان کی سفارش میرے کچھ کام آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے، بے شک میں اس وقت ایک کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری بات سنو۔ ارشاد ہوا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے بڑی عزت دی، اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہ اتاری اور نہ ہم اتارنے والے تھے، بس ایک آواز تھی کہ وہ بے دم ہو کر رہ گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم بھی اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے دوڑ بھاگ کر سکیں اور اس کے لیے وہ محنت کر سکیں جیسی محنت کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔